یہ فرمائیے گا کہ یہ نجکاری والا معاملہ آپ کے سامنے ہے اور پی آئی اے کی جو قربانی ہے وہ سب سے پہلے دی جا رہی ہے، یہ ٹھیک فیصلہ کیا ہے حکومت نے؟ جی میرا خیال ہے یہ تو بہت عرصے پہلے 30 سال پہلے لے لینا چاہیے تھا اور کر دینا چاہیے تھا. تو ٹھیک ہے، لیٹ تو ہے لیکن ناگزیر ہے، کیونکہ اگر نجکاری نہیں ہوگی پی آئی اے کے لاسز تقریباً 100 بلین روپیز پر ایئر ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے پاکستان کے جو عوام ہے اس کی جیبوں سے نکل کے جاتا ہے نا، اور اس کے بدلے آپ کو پتہ ہے کوالٹی کچھ بھی نہیں ہے. سو اگر وہ ڈومیسٹک ایئر لائنس جو دوسری ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں، نہ ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں، نہ انٹرنیشنل روٹس پر وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں جو دوسری فورن ایئر لائنس ہیں، تو نہ کوالٹی ہے اور ظاہر ہے لاسز بھی دبا کے ہو رہے ہیں، تو بالکل کر دینا چاہیے، فوراً سے پیشتر کر دینا چاہیے. لیکن زبیر صاحب 2016 میں جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی تب بھی اس کی نجکاری کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا تھا، لیکن پھر وہ رک گیا سمہاؤ. یہ اس وقت ہو جاتا تو بہتر نہیں تھا، اور وہ رکا کیوں تھا بائی دا وے؟ کیا اس کے پیچھے کچھ اور سٹیک ہولڈرز شامل تھے؟ کوئی سٹیک ہولڈر شامل نہیں تھے. وہ 2015 کی بات ہے جب اس کی نجکاری کا فائنل سٹیج تھا، کیونکہ ایک بڑا یہ لمبا پروسیس ہوتا ہے جس میں آپ کو تمام جو بھی آرڈیننس میں پرائیویٹائزیشن کمیشن کے آرڈیننس میں جو چیکس اینڈ بیلنسز اور کنٹرولز لکھے ہوئے ہیں وہ تمہارے تمام آپ کو فلفل کرنے ہوتے ہیں. اس میں کوئی 2 سال کا پیریڈ لگ جاتا ہے. ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے، فائنینشیل ایڈوائزرز کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور بائرز کو لوکیٹ کرتے ہیں سو آن. تو وہ فائنل جو سٹیج تھا اس میں جا کے پھر اس وقت کی حکومت جو تھی اس نے فیصلہ کیا کہ ابھی ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ ایک تو آپ کو پتہ ہے اسٹرائکس وغیرہ بھی ہو گئی تھیں اور اس میں 2 امپلائیز شہید بھی ہو گئے تھے، اور اس کو بھی پھر ہم نے واپس سے امپلائیز کو بلا لیا تھا اور انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا اس بیسس پر کہ ہاں اب نجکاری ناگزیر ہے. لیکن اس وقت کی جو اپوزیشن تھی، خاص طور پر تحریک انصاف، انہوں نے بالکل، اور پیپلز پارٹی بھی اس وقت بالکل اپوز کر رہی تھی، ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کر رہی تھی. تو اس وقت جو اچھی چیز یہ ہے کہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہے اور پی ٹی آئی کا فوکس کہیں اور ہے، نجکاری کی طرف، ایسی چیزوں پر وہ فوکس اتنا کر نہیں رہے ہیں. تو وہ اس وجہ سے رک گئی تھی. ادروائز وی ور ایٹ دا فائنل سٹیج، بائرز بھی آئیڈینٹیفائی ہو گئے تھے، انٹرسٹ بھی آ گیا تھا. اگر وہ ہو جاتا تو ظاہر ہے 9 سال جو لاسز ہوئے ہیں وہ نہ ہوتے اور قوم کا پیسہ ضائع نہ ہوتا. یہ محمد زبیر صاحب مجھے بتائیے گا کہ ٹھیک ہے اب تو یہ نجکاری والا معاملہ ہو گیا، آپ نے کہا یہ بہت دیر پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس، اتنا بڑا ادارہ جو دنیا بھر میں اپنی اہمیت رکھتا ہو، پاکستان کے لیے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ادارہ ہو، وہ خسارے میں 1-2 دن میں تو نہیں گیا، 1-2 سالوں میں تو نہیں گیا، اس کے لیے پوری کہانی ہے. یہ ذمہ داران کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اداروں کو ہم بیچنے پہ لگا دیتے ہیں، یہ کب تک چلتا رہے گا؟ ایک بڑا سمپل سا، دیکھیں بہت ہی سمپل سی ہے. پی آئی اے کے بھی میں اگزامپل دے دوں گا. دیکھیں کمرشل آرگنائزیشنز کو ان لوگوں کو چلانا چاہیے جو جانتے ہیں اس چیز کو. فرٹیلائزر کمپنی کو وہ چلائیں جو فرٹیلائزر کا بزنس جانتے ہیں، سٹیل کا بزنس وہ چلائیں جو سٹیل کا بزنس جانتے ہیں، بینکس کو وہ چلائیں پرائیویٹ سیکٹر والے جو جانتے ہیں. ابھی آپ قومی ادارے میں جب جو بھی ادارہ ہوتا ہے تو اس کو کون چلاتا ہے؟ اس کو ظاہر ہے ایک منسٹر ہوتا ہے کنسرن، جو ایویشن منسٹر پی آئی اے کے کیس میں اگر ہم بات کریں، اور سیکٹری ہوگا اور جو سٹاف ہوگا، بیوروکریٹس ہوں گے. تو کسی کا بھی تجربہ نہیں ہے. اب یہ تو آپ کی ایک گڈ لک ہو سکتی ہے کہ کوئی منسٹر آئے اس کا بہت زبردست تجربہ ہو بزنس کا، کیونکہ آپ کو جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں نا وہ آپ اس کے لیے انتظار نہیں کرتے. اگر آپ پی ایس او کی ایگزامپل لیں، پاکستان اسٹیٹ آئل کی، دوسری طرف آپ شیل کی ایگزامپل لیں، تو شیل میں جو فیصلہ سازی ہے وہ تو بہت تیزی سے ہوتی ہے. وہاں کو فائل 4 دن یا 10 دن تو نہیں پڑی رہے گی، اور پتہ چلا کہ وہ آپ پی ایس او میں ظاہر سی بات ہے بیوروکریٹس ہیں، اوپر منسٹر صاحب ہیں، وہاں فیصلہ ہوتے ہوتے مہینوں لگ جاتے ہیں، تو وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. وائی آر یو کمپیٹنگ؟ تبھی تو آپ دیکھیں نا کہ پی آئی اے، آپ نے پوچھا 1 سال میں 2 سال میں تو نہیں لاس میں آیا ہوگا. 1987 سے لے کے آج تک ایکسیپٹ فور 1 ایئر 2006 تھا شاید جس میں پی آئی اے کو پروفٹ ہوا تھا، اس کے علاوہ لاس میں جا رہے ہیں. وہ جو پرانی ظاہر ہے یادیں ہیں ہماری کہ 60s میں بڑا زبردست تھا بڑا زبردست،
بٹ اس کی ایک الگ کہانی ہے. تو 1987 سے لے کے آج تک اگر لاس میں جائے گا, اس میں ہر قسم کی حکومت آ چکی ہے, ملٹری حکومت بھی آ چکی ہے, دوسری حکومتیں بھی آ چکی ہیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز آ چکی ہیں, اور کسی نے بھی آ کے اس کو ٹھیک کرنے نہیں کر سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو بالکل کلیئر کٹ ہے کہ لاسز یو کینٹ افورڈ ٹو کنٹینیو ٹو سسٹین اینڈ پٹ اٹ آن دا پیپل آف پاکستان. آپ جا کے پیسے لیتے ہیں, مانگتے ہیں آئی ایم ایف سے اور دوسرے اپنے فرینڈلی کنٹری سے مانگتے ہیں, تو وہ یہ نہیں پوچھتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی سٹیل مل 2015 سے بند ہے, آج تک آپ سیلریز پے کر رہے ہیں. تو مطلب پہلے تو آپ خود تو فیصلہ سازی کر لیں نا. ابھی آپ خود مجھے بتائیں کہ 2015 سے سٹیل مل بند ہے, آج بھی اس کے امپلائیز ہیں جس کو سیلریز دے رہے ہیں. مل چل ہی نہیں سکتی, اس کی جو حالت ہے. اچھا, آپ نے کیسے بھروسہ کرے گی؟ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. آپ نے کہا کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب چاہیے ہوتا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہمارے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں, اور اس بار جو ہے وہ معاملات ڈار صاحب نہیں چلا رہے ہیں, وہ محمد اورنگزیب صاحب چلا رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ کیا کوئی ہم امید کر سکتے ہیں کہ محمد اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ ہماری معیشت کو تھوڑا سا بہتر کرنے میں کوئی کردار ادا کریں گے؟ دیکھیں نا, محمد اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ قابل آدمی ہیں, بیک گراؤنڈ بڑا زبردست ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں زبردست انہوں نے ترقی کی ہے, تو ظاہر ہے ان کا نام ہے پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے. لیکن یہ آئی ایم ایف کے حوالے سے فروا میں آپ کو بتا دوں اور آپ کے ناظرین کو, یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے پاکستانی عوام کے لیے. کیونکہ 24واں آئی ایم ایف پروگرام ہے, 24واں, سب تو نہیں ڈار صاحب لے کے آئے تھے, 24واں آئی ایم ایف پروگرام. دنیا کی تاریخ میں کوئی کنٹری بھی 24 دفعہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئی ہے. اس کا مطلب ہے یہ ہماری معیشت کو آئی ایم ایف تو نہیں ٹھیک کر سکا. یہ تو بڑی حقیقت ہے. اگر آپ پچھلے 6 سال دیکھ لینا, جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی, تو اب 6 سال سے پاکستان آئی ایم ایف پروگرام کے تحت ہے. تو کیا غربت کم ہوئی ہے؟ نہیں کم ہوئی ہے, زیادہ ہوئی ہے, اور بہت زیادہ ہوئی ہے. مہنگائی کم نہیں ہوئی, بہت زیادہ ہوئی ہے. بے روزگاری کم نہیں ہوئی, بہت زیادہ ہوئی ہے. قرضے کم نہیں ہوئے, بہت زیادہ ہوئے. اور اگر آپ 2008 سے لے کے آج تک دیکھیں, سوائے 2 سال کے پاکستان آئی ایم ایف پروگرام میں رہا ہے, اور بالکل یہی سلسلہ ہے جو میں ابھی بتا رہا تھا. غربت, بے روزگاری, مہنگائی, قرضوں میں بے پناہ اضافہ, لوگوں کے لیے لائف اجیرن ہو جانا. سو بات یہ ہے کہ ابھی بھی جب یہ آئی ایم ایف ہوگا تو جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ سب آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے گا, اور آپ دیکھیں گے اسٹاک مارکیٹ اور اوپر چلی جائے گی. لیکن جو مشکلات آتی ہیں, جو کہتے ہیں نا بیلٹ ٹائٹننگ, وہ ہوتی ہیں عوام کے لیے. وہ کیسے ہوتی ہے؟ ظاہر ہے آپ کو بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہیں, آئی ایم ایف پریشر میں. آپ کو پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی ہیں, آئی ایم ایف کہے گا. آپ کو گیس کی قیمتیں بڑھانی ہیں, آپ کو ٹیکسز اور لگانے ہیں, آپ کا سخت ترین بجٹ آئے گا. آپ کو کہیں گے کہ بیلٹ ٹائٹننگ کرنی ہے اگلے 2 سال. اب 2022 میں بھی لوگوں کو کہا بیلٹ ٹائٹننگ, اور آپ نے دیکھا کہ وہ ساری چیزیں یہ مہنگی کی گئی, اور اس کی وجہ سے کتنی مہنگائی ہوئی. 38% سی پی آئی پہنچ گیا, 48% ایس پی آئی پہنچ گیا. تو وہ بھرتا تو عوام کا نکلا. اب 2 سال کے بعد پھر یہ کہیں گے کہ جی اب ہم ایک نئے آئی ایم ایف پروگرام میں جا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا قصور نہیں ہے. پاکستان کو اپنی اکانومی کو فکس کرنے کے لیے خود وہ جو اصلاحات کرنی ہے, ریفارمز کرنی ہے, اگر وہ نہیں کریں گے تو آج سے 4 سال کے بعد, 5 سال کے بعد ایک دوسری حکومت آئے گی, وہ بھی آئی ایم ایف کے پاس جائے رہی ہوگی, اور عوام کا بھگتان نکلتا رہے گا. لیکن محمد زبیر صاحب, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا جو ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ پاپولیرٹی میں جو کمی کی وجہ تھی, وہ بھی شاید یہی تھی کہ عوام افورڈ نہیں کر پا رہی تھی اور بہت زیادہ مہنگائی کی چکی میں پس گئی تھی, تو شاید پاپولیرٹی کا گراف بھی نیچے آیا تھا. اب چونکہ دوبارہ سخت فیصلے کر لے گئے ہیں, کرنے کا وقت بھی آ گیا ہے اور کر بھی رہے ہیں, مجھے اس سوال کا جواب دیجیے گا. آپ بڑے سینئر سیاستدان ہیں, یہ کیوں ہوتا ہے ہمارے ملک میں کہ کوئی بھی شخص آتا ہے, بریف کیس اٹھاتا ہے اور وزیر خزانہ کا قلم دان سنبھالتا ہے, اور پھر اس کو کوئی, کیونکہ اس کی سیاست بھی یہاں سے لنکڈ نہیں ہوتی, اس کو کوئی فائدہ نقصان, فائدہ تو شاید ہوگا, نقصان تو کوئی بھی نہیں ہوتا, اور پھر جو بھی گورنمنٹ ہے جو ابھی نون لیگ کی ہے, اس کا پاپولیرٹی کا گراف تو اور مزید نیچے جائے گا. کیا ہمارے پاس کوئی قابل بندہ نہیں ہے سیاست میں سے؟ دیکھیں یہ بات اب یہ ایکچولی دس از دا کویسچن جو آپ نے ریز کیا, اور بالکل صحیح ریز کیا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پارلیمنٹری جمہوریت ہے, یا پریزیڈنشل ہو, یا جہاں بھی جمہوریت ہو, وہاں ملٹی پارٹی سسٹم ہوتا ہے. اگر بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس اپنا بندہ نہیں ہے جو فائنینس منسٹری چلا سکے, تو ان سے سوال تو یہ پوچھنا چاہیے نا کہ پھر آپ جو عوام کے پاس جب گئے تھے اور بڑے بڑے وعدے کر رہے تھے, آپ کے پاس تو بندہ نہیں ہے کوئی اپنا جو آپ فائنینس منسٹر لگا دیں.
اس کی سب سے جو مذکر خیز ایک ریالٹی ہے، اگر آپ 2008 سے 2013 کی حکومت دیکھیں پیپلز پارٹی، تو 2 فائنانس منسٹرز تھے، ایک شوکت ترین تھے پہلے اور اس کے بعد حفیظ شیخ تھے۔ 2018 سے 2022 تک جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، جو ایک نیا پاکستان جس نے امپلیمنٹ کرنا تھا، ان کے بھی فائنانس منسٹرز وہی 2 تھے جو پیپلز پارٹی کی حکومت میں تھے۔ تو وہ جو نیا پاکستان کا جس نے تصور بنایا، جس نے پلان بنائے، اکانومی کا پلان بنایا کہ ہم یہ کریں گے اور یہ کریں گے، وعدے کیے، چلا رہے آ کے حفیظ شیخ صاحب ہے، شوکت ترین صاحب ہے۔ دی گئی تھی نا محمد زبیر صاحب،